بات سامنے آتی ہے، ان کے ایمان کی نفی مطلق، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن انہیں مسلمان مانا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے اعمال کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس میں دھوکہ ہوا ہے کہ اس میں جو جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ منافق ہیں۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، منافق کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، یہ منافق نہیں ہے، یہ محض اسلام، بغیر ایمان کے اسلام۔ اس بات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر بیان کیا ہے۔ اسلام بغیر ایمان، یعنی ایمان کے بغیر بھی اسلام ہو سکتا ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو شخص ابھی جو ہے اسلام لایا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گیا ہے، اب ایمان اس کے دلوں میں راسخ ہوا نہیں ہوا، کب ہوا، یہ تو بالکل دوسری بات ہے۔ یا جیسے ہمارا معاملہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اور ہمیں دانے کان میں اذان سنا دی گئی، بائیں میں اقامت پڑھی گئی، اب ذرا بھی ہم 2-2.5 سال کے بھی ہوئے تو اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ساتھ یہ کچھ ہوئے جو ہے سجدے کر رہے ہیں، اب 5-7 برس کے ہوئے نماز شروع کی، اب یہ جو ہے اسلام تو آ گیا۔ ایمان جو ہے آتے آتے آئے گا، اگر آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہے اور ایمان نصیب ہو جائے، لیکن اسلام تو اس کو پیدائشی طور پر حاصل ہوگا۔ تو اسلام اور ایمان کے اندر یہ فرق جو ہے یہ لازم ہے۔ یہی بات تھی وہ بدوق کی جن سے کہا جا رہا کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ کون تھے؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں، فتح مکہ کے بھی بعد اور اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک کے بھی بعد، اس کے بعد جب وہ آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو اب مشرکین کے ساتھ اہل ایمان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سارے معاہدے ختم، 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ مشرکین عرب میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے پہلی 6 آیات ہے سورہ توبہ کی، یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی۔ اسی لیے اس سورہ توبہ کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہ سورت تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اور آیت بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ظہور نہیں ہو رہا، اللہ کے جلال کا ظہور ہو رہا ہے، لہذا یہاں آیت بسم اللہ نہیں ہے، تو یہاں پر اعلان کیا گیا، اور وہ اس لیے کہ حضور کی اصل بعثت جو ہے بنیادی طور پر وہ بنی اسماعیل کے لیے تھی، عرب کے لیے تھی، اور یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا، جس قوم کی طرف معین طور پر رسول بھیج دیا جائے وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو برباد کر دی جاتی تھی، ختم کر دی جاتی تھی۔ قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک کی گئی، سدوم عمورہ کی بستیاں تباہ کی گئی، آل فرعون ہلاک کیے گئے۔ اس اصول کے تحت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، چونکہ امیین عرب جو تھے حضور انہی میں سے تھے اور ان پر اتمام حجت آپ کے ذریعے سے ہو گیا، اب وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کو تہہ طے کر دیا جائے گا۔ اس چیلنج کے بعد کچھ لوگ تو ایسے نکلے جو عرب چھوڑ کر چلے گئے، ایمان نہیں لائے، لیکن جان بچانے کے لیے انہوں نے اب ہجرت کی، اور کچھ کیا اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں یقیناً ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے خلوص دل سے کیا ہو، ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے منافقت سے کیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تو کوئی مجبوری ہے، ایمان لے آؤ، جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے، پھر کوئی موقع دیکھیں گے تو سر اٹھائیں گے، پھر کوئی کاؤنٹر ریولوشن لانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ بعد میں ہوئی۔ اور کچھ ہو سکتے ہیں بین نہ تو بدنیتی تھی کہ منافق کہے جائیں، اور نہ واقعی دل میں ایمان آیا تھا کہ مومن قرار دیے جائیں، تو نہ مومن نہ منافق بلکہ ایک درمیانی معاملہ، وہ اسلام جو بغیر ایمان کے۔ اس آیت کا جو ہے یہ اہم پہلو، اہم ترین پہلو ہے۔ اب اس وقت سوچئے کہ اصل میں امت اسلامیہ، امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی جو اصل گمراہی کیا ہے، وہ قانونی اسلام اور حقیقی ایمان کو ایک سمجھ بیٹھے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن ہیں، بھئی یہی تو حماقت ہے۔ مسلمان ہونا اور شے ہے، از عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ است، مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ لیکن مغالطہ کیا ہے کہ ہم چونکہ قانوناً مسلمان ہیں لہذا مومن ہیں۔ یہ جو ہے مغالطہ ساری ہماری بے عملی، بد عملی، اس کا سبب یہ ہے، اور اس کے اوپر تشویش کیوں نہیں ہوتی کہ ہم بہرحال کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان تو ہیں،
کلمے کی بنیاد پر اسلام ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے ہوں گے۔ یہ ہے مغالطہ۔ اب نوٹ کر لیجئے، قانونی اسلام قانونی ایمان، حقیقی اسلام حقیقی ایمان، لیکن قانونی اسلام کا تعلق حقیقی ایمان کے ساتھ جوڑ دینا یہ غلط ہے۔ قانونی اسلام کا تعلق قانونی ایمان کے ساتھ جوڑے گا، حقیقی ایمان کے ساتھ نہیں۔ مغالطہ پھر سمجھ لیجئے کہ اس وقت امت کی عظیم اکثریت کے گمراہی کا اصل سبب کیا ہے کہ ہم نے قانونی اسلام کو یا قانونی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیا، حالانکہ قرآن مجید میں جو وعدے بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں وہ حقیقی مومنین کے ساتھ ہیں، قلبی مومن، یقین والے مومن۔ پھر اس ایمان کے اثرات و ثمرات اور آثار مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے، جن میں کہ سب سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ اسی سورہ حجرات کی اگلی آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اجمالی سا نقشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کلامی بحثیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، 1400 برس ہم آرام سے تو نہیں بیٹھے رہے نا، بحث و تبحیث اور آخر منطق کا استعمال کرنا، بال کی کھال اتارنا، یہ سارا کام ہی ہمارے یہاں ہوا ہے۔ تو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل صالح،